اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی آج 55ویں قسط۔ کوفہ سے شام تک کے سفر کو ہم بیان کر رہے تھے منزل بمنزل۔ کل منزل قنسرین تک کو ہم نے بیان کیا تھا کہ جس میں راہب کا جو معجزہ تھا، امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کا راہب کے ساتھ جو معجزہ، اس کو بیان کیا۔ قنسرین کے بعد اگلا معرۃ النعمان ایک جگہ ہے۔ یہ اس مقام پر جب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے اس لشکر کی یزیدیوں کی خاطر مدارت کی۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں اگلا علاقہ شیزر ہے کہ جس میں ایک ضعیف العمر آدمی نے جب یہ سر مطہر کو لے کر آئے تو اس نے کہا کہ یہ سر جو تمہارے ساتھ ہے یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مطہر ہے، اور پھر وہاں کے لوگوں نے ان کو داخل ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر اگلا مقام سیبور ہے، سیبور یا سیبور۔ اس کے بعد سیبور میں جب یہ لوگ پہنچے تو یہاں پر انہوں نے یہاں پر بھی داخل ہونے اور وہاں بھی داخل ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد اگلا مقام حمات ہے، اور اس کے بعد اگلا حمس ہے۔ حمس یا حمس میں جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں کے گورنر کو اپنے آنے کی اطلاع دی، تو کہتے ہیں وہاں بھی لوگوں نے ان کو داخل ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد اگلا مقام بعلبک کا ہے۔ بعلبک بھی ایک شہر ہے، یہ شام کے حدود کے علاقے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر اور ان اسیروں کے قافلے کو لے کے جانے والے بعلبک پہنچے۔ وہاں کے بعلبک جب یہ لوگ پہنچے تو بعلبک میں جب انہوں نے وہاں کے گورنر کو اپنے آنے کی اطلاع دی ہے تو اس نے ان کو اہل بعلبک کے لوگوں کو ان کے استقبال کے لیے بھیجا، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور اپنے بچوں کو لے کر اسیروں کا تماشا دکھانے کے لیے ساتھ لائے۔ بس یہ بھی وہ شہر تھا کہ جہاں پر ان لشکر ابن زیاد کا استقبال کیا گیا، اور وہاں بھی انہوں نے کچھ وقت گزارا۔ ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ راوی جو ہے وہ کہتے ہیں ابن لہیعہ کہتے ہیں کہ میں خانہ خدا کا طواف کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک آدمی کو دیکھا جو پردے کعبہ کو پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کہتے میں نے اس سے کہا کہ خدا کے بندے خدا سے ڈر اور اسے اس طرح مخاطب نہ کر، کیونکہ اگر تیرے گناہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں تو بھی خدا تجھے بخش دے گا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آدمی نے اس نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنا قصہ سناتا ہوں۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا مجھے ابن زیاد نے دیگر آدمیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کے ہمراہ شام بھیجا تھا۔ کہتے ہماری یہ عادت تھی کہ ہم جہاں بھی رستے میں اترتے وہیں اس سر کو صندوق میں رکھ دیتے، پھر اسی صندوق پر بیٹھ کر شراب پیتے تھے۔ کہتے ایک رات میرے ساتھی شراب نوشی اور بدمستیوں میں ڈوبے تھے، لیکن اس رات میں نے شراب نہیں پی۔ کہتے رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، آدھی رات ہوئی تو میں نے شدید نور دیکھا۔ کہتے ایسا لگا کہ جیسے گویا آسمان کے دروازے کھل گئے تھے۔ کہتے میں نے انبیاء کو دیکھا کہ جو آئے، اور فرشتوں کی جماعت بھی تھی۔
کہتے سب سے پہلے سر کو فرشتوں نے نکالا، آغوش میں لے کر اس سر کو بوسہ دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد دیگر انبیاء نے بھی ایسا ہی کیا۔ کہتے یہاں تک کہ رسول خدا تشریف لائے تو آپ بہت روئے، دوسرے انبیاء نے آپ کو تسلیت پیش کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فرشتے نے جو کہ جبریل ہوں گے کہا، اے اللہ کے رسول، باری تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس امت کے بارے میں جو حکم آپ دیں میں وہیں انجام دوں، آپ کہیں تو زمین کو اس طرح لرزا دوں، ان کے ساتھ وہیں سلوک کروں جو قوم لوط کے ساتھ کیا تھا۔ کہتے رسول اللہ نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ ان کو اس دنیا میں سزا دی جائے، میں خدا کے سامنے ان کے ساتھ کچھ اور سلوک کروں گا، قیامت کے دن ان سے دشمنی کروں گا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ ہمیں قتل کرنے کے لیے فرشتوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ کہتے مجھے ایسا لگا، کہتے میں چلایا، الامان الامان۔ کہتے رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ، خدا تمہاری مغفرت نہ کرے۔ بس یہ واقعہ جو ہے کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور یہ جس کتاب سے میں نے عرض کیا یہ صحیفہ کربلا ہے کتاب، اور علی نظری منفرد اس کے لکھنے والے ہیں، اور اس کتاب میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد بعلبک کے بعد جو اگلا مقام ہے وہ دمشق ہے۔ بہرحال جب یہ قافلہ اہل بیت کے اسیروں کو لے کر، شہداء کے سروں کو لے کر جب یہ دمشق کے قریب پہنچے، اور دروازے دمشق کے قریب، شہر کے قریب یہ جب پہنچا ہے یہ قافلہ، تو جب شام میں داخل ہونے کا اور اس دمشق شہر میں داخل ہونے کا مرحلہ آیا، کہتے ہیں ایسے موقع پر حضرت ام کلثوم نے شمر کو پیغام بھجوایا کہ ہمیں کسی ایسے دروازے سے داخل کرو کہ جس میں لوگوں کی بھیڑ کم ہو، اور سروں کو سواریوں سے فاصلے پر رکھو تاکہ لوگوں کی نظر ناموس رسول پر نہ پڑے۔ کہتے شمر کو جب یہ پیغام دیا گیا، جناب ام کلثوم کا پیغام، اس لعین نے اس قدر اس کے دل میں بغض تھا آل محمد کے ساتھ، کہتے اس لعین نے شام کے اس دروازے کا انتخاب کیا جس کو باب ساعات کہتے ہیں، دروازہ ساعات۔ یہ دروازہ شام کے تمام دروازوں میں سے سب سے زیادہ رش والا دروازہ تھا، اور کہتے ہیں کہ اس دروازے کو جب قافلہ اسیروں کے یہاں سے داخل ہونے کے لیے آیا تھا، سجایا گیا تھا، اور یہاں پر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ اس کے بازار میں، اس گلیوں میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دروازے پر روک دیا گیا تاکہ لوگ تماشا دیکھیں۔ پھر کہتے ہیں ان کو روکا گیا، یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ 3 دن تک اس دروازے پر اہل بیت کو، ان اسیروں کو روکا گیا۔ بس یہاں پر شام میں داخلے کا جو مرحلہ ہے، کہتے ہیں کہ یقیناً شام میں جب داخل ہوئے تو یہ وہ مقام ہے امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جب بھی ان سے اس قافلے کی، اس تحریک کربلا کے مصائب پر جب گریہ کرتے تھے، تو امام علیہ السلام نے جب بھی اپنے دکھوں کو، مصیبتوں کو یاد کیا ہے تو کربلا کا نہیں زیادہ بتاتے، بلکہ جب پوچھا جاتا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں پر ٹوٹے، کون سا مرحلہ سب سے زیادہ مشکل تھا آپ کے لیے، تو کہتے امام سجاد علیہ السلام نے 3 دفعہ شام کا نام لیا۔ بس شام کیونکہ دشمنی علی کا مرکز تھا، شام کے لوگ اسلام لانے کے بعد جب خود شام شامل ہوا ہے، اسلامی حکومت کا حصہ بنا ہے، تب سے ہی یہ بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں نے ہی اس پر حکومت کی ہے، اس پر حکمرانی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ شام کے لوگوں نے بنو امیہ کے جو لوگ تھے انہی کو دیکھا تھا اسلام کے طور پہ، انہوں نے جو اسلام ان تک پہنچایا وہی ان کے پاس تھا، اور ظاہر ہے مولا علیہ السلام کے بغض کو ان کے دلوں میں ڈالا گیا، جہاں تک کہ وہ مشہور جملہ ہے کہ مولا علیہ السلام جس وقت شہید ہوئے ہیں، مسجد کوفہ میں ضربت لگی ہے امام کو، کہتے شام کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے،
یعنی مولا علی کا ایسا چہرہ، مولا علی کا ایسا تعارف شامیوں کو کروایا گیا تھا کہ ان کے دل بغض علی میں بھرے ہوئے تھے۔ اسی لیے جب شام میں مولا علی کی اولاد آئی ہے، بیٹیاں آئی ہیں، امام سجاد اور دیگر قیدی جب شام میں آئے ہیں تو انہوں نے بہت برا سلوک کیا، بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ بس کہتے ہیں کہ جس وقت رسول خدا کی یہ خاندان شام میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں مسجد شام کے دروازے کے قریب آئے، کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے کہا امام سجاد علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر، کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں قتل اور نابود کیا اور یزید کو تم پر مسلط کیا اور شہروں کو تمہارے مردوں سے نجات عطا کی۔ کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی، امام نے کہا اے ضعیف، کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتے ہیں اس نے جواب دیا ہاں پڑھا ہے۔ کہتے امام نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت قرآن میں پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہتے ہیں اس بوڑھے نے جواب دیا ہاں میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا، کہا جن قرابت داروں کے لیے مودت کا کہا ہے وہ قرابت دار ہم ہی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام علیہ السلام نے تلاوت اگلی آیت کی کہا اے بزرگ یہ بتاؤ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى؟ کہتے اس نے کہا ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا وہ قرابت دار ہم ہی ہیں کہ جن کے لیے خمس کا حکم دیا گیا ہے۔ کہتے امام علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا اے ضعیف کیا یہ آیت آپ نے پڑھی ہے قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد؟ کہتے اس نے کہا ہاں یہ آیت میں نے قرآن میں پڑھی ہے۔ کہتے امام سجاد علیہ السلام نے کہا ہم ہی وہ اہل بیت ہیں کہ جن کو جامع طہارت عطا کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، کہتے ہیں وہ بوڑھا خاموش ہو گیا، اپنی باتوں پر پشیمان ہو گیا اور امام سجاد علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہتا ہے خدا کی قسم کھا کر بتائیے کیا آپ ہی اہل بیت نبی علیہ السلام ہیں؟ کہتے امام سجاد نے کہا خدا کی قسم ہم ہی اہل بیت عصمت و طہارت ہیں، ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حق کی قسم ہم ہی اہل بیت ہیں، ہاں میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ یہ خواتین جنہیں تم دیکھ رہے ہو یہ خاندان رسالت کی خواتین ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ کہتے ہیں جب اس بوڑھے نے یہ سنا تو کہتے ہیں یہ سن کر وہ رونے لگا، اپنا عمامہ سر سے اتار کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ میں دشمنان آل محمد سے خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے تیری بارگاہ میں بیزاری کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام سے اس نے کہا اے مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہتے امام سجاد علیہ السلام نے کہا ہاں اگر آپ توبہ کر لیں تو خدا آپ کو بخش دے گا اور ہمارے ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے تو اس بزرگ نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، جو کچھ میں نے کہا جو کچھ میں نے کیا۔ بس اس بوڑھے نے توبہ کی۔ کہتے ہیں جس وقت اس واقعے کی خبر یزید لعین کو ملی، کہتے ہیں اس نے حکم دیا کہ اس بزرگ کو قتل کر دیا جائے۔ پس عزادارو شام ایک سخت مرحلہ ہے، شام علی کے دشمنوں کا علاقہ ہے، علی کے دشمنوں کے علاقے میں علی کی بیٹیاں آئی ہیں۔ کہتے ہیں اگر کسی علاقے میں باپ کے دشمن ہو، بیٹے بھی جوان بیٹے بھی اس علاقے میں جاتے ہوئے اکیلے جاتے ہوئے گزرتے ہیں، خوف آتا ہے۔ شام علی کے دشمنوں کا مرکز اور ایک ایسا مرکز ہے اور اس میں علی کی بیٹیاں آئی ہیں۔ عجیب سلوک ہے، باب ساعات میں 3 دن تک کھڑا رکھا گیا، انتظار کروا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ شہر کو آمادہ کر رہے ہیں، شہر کو سجا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، یزید کی فتح کے اعلان ہو رہے ہیں۔ آئی علی کی بیٹیاں انتظار میں ہیں۔ شام اتنا سخت ہے کہ کہتے ہیں کہ
امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا فیا لیت لم انظر دمشق ولم اکن یارانی یزید فی البلاد اسیرہ، کہتے ہیں کاش میں دمشق میں داخل نہ ہوا ہوتا اور یزید مجھے شہر و دیار میں اس طرح اسیر نہ دیکھتا۔ یہاں آج کا اختتام کروں گا۔ میرے ماموں کا انتقال ہوا ہے آج، آپ سے ایک سورہ فاتحہ کی اپیل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔